بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام۔ اعتکاف کا مسنون طریقہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، اور یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث پاک ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 21ویں رات ہے، یعنی کہ 20واں روزہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو آگے رات آتی ہے وہ 21ویں رات ہوتی ہے، تو 21ویں رات چونکہ طاق راتوں میں سے پہلی رات ہے جس میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، تو وہ 21ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں گزارتے، اپنے اعتکاف کے خیمے میں نہیں جایا کرتے تھے، اور جب پوری رات گزر جاتی صبح فجر کی نماز صلی الفجر ثم دخل معتکفہ، فجر کی نماز پڑھ کے پھر آپ اپنے خیمے میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ 21واں روزہ جب شروع ہو چکا ہے تو فجر کی نماز پڑھ کے آپ اپنے خیمے میں جاتے تھے، تو یہی سنت طریقہ ہے۔ سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ اعتکاف کرنے والے حضرات جو ہیں وہ فجر کی نماز پڑھ کے 21ویں رات عبادت میں گزاریں مسجد میں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے خیمے میں داخل ہو جائیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی بیان فرماتی ہیں، اور یہ حدیث پاک بھی سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ السنۃ علی المعتکف، بیان فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اس میں کچھ چیزوں کا اہم ترین اور ضروری خیال رکھنا چاہیے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ یعود مریضن، اعتکاف کرنے والا کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، جہاں اعتکاف کر رہا ہے اس جگہ کو چھوڑ کر کسی کی تیمارداری کے لیے دور نہیں جا سکتا۔ اور نمبر 2، اللہ یشہد جنازتن، وہ کسی کی جنازہ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا، ہاں اللہ یہ کہ نماز جنازہ اگر اسی مسجد میں ادا کی جا رہی ہے جس میں وہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے تو باقی نمازیں وہ باجماعت پڑھتا ہے تو وہاں وہ نماز جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اپنے اعتکاف والی جگہ سے مسجد سے نکل کے کہیں اور جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ لا یمس امرأۃ، اعتکاف کرنے والے کے لیے اپنی بیوی سے خاص ملاقات بھی جائز نہیں ہے، جیسے کہ رمضان کی راتوں میں خاوند بیوی آپس میں ملاقات مجامعت کر سکتی ہیں، لیکن اعتکاف کی حالت میں یہ جائز نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، یاد رکھیں کہ جامع مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ جس مسجد میں جمعہ نہیں نہ ادا ہوتا، جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، دیکھیں نا، اعتکاف کے 10 دنوں میں کم از کم ایک جمعہ تو لازمی آئے گا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ جس مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے وہاں جمعے کا خطبہ ہوتا نہیں، وہ جامع مسجد نہیں ہے، جب جمعے کا دن آئے تو وہ اپنی مسجد کو چھوڑ کر کسی اور مسجد میں کیونکہ جمعہ فرض ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے کسی اور مسجد میں جا رہا ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح لا اعتکاف الا بصوم، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ ایک بندہ روزہ رکھتا ہی نہیں ہے لیکن اعتکاف کرنے کے لیے آیا ہوا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں۔ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو اور ساتھ ہی فرمایا کہ لا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہم، کسی ایسی کو ایمرجنسی ہو کہ جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اعتکاف والا مسجد سے یعنی اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ اعتکاف میں تھا اور اسی حالت میں وہ شدید بیمار ہو گیا، اس کی حالت بگڑ گئی، طبیعت ناساز ہوئی کہ اسے اچانک ہسپتال لے جانا پڑا، تو لے جایا جا سکتا ہے، مجبوری، اب اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے، لے جایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب اس کی طبیعت بہتر ہو تو دوبارہ اعتکاف کے لیے آ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی مجبوری جو تھوڑی بہت مجبوری ہے، کام چل سکتا ہے اس کے جانے کے بغیر، تو وہاں بھی اس کو مسجد سے نکلنا نہیں چاہیے۔ ان چیزوں کا خیال کریں۔ اور ساتھ ہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو معمول تھا وہ حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے کہ کان یعتکف کل عام 10 ایام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے کا آپ ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ 10 دنوں سے کم یا زیادہ اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے، یہی حدیث پاک آگے دیکھیں کہ فَاعْتَكَفَ 20 يَوْمًا فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف آپ نے آخری سال، جو آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی کہ 10 دنوں سے زیادہ اعتکاف بھی جائز ہے۔
اور 10 دنوں سے کم اعتکاف بھی جائز ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور یہ بھی صحیح بخاری میں روایت ہے، سیدی سے پاک ہے کہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ایک رات کا بیت اللہ میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اوفی بنذرک، کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اعتکاف ایک رات کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر اعتکاف کے لیے آپ وقت نہیں 10 راتوں کا 10 دنوں کا نکال پا رہے، 1-2 دن کا اعتکاف کا وقت ہے تو 1-2 دن کا کر لیں۔ اگر دنوں کا نہیں ہے، صرف رات کا وقت ہے تو رات کا ہی کر لیں۔ ایک رات کا اعتکاف بھی جائز ہے، سارا دن کاروبار کریں، رات کو مسجد میں اعتکاف کریں لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ تو اعتکاف کا مقصد صرف لیلۃ القدر کو ہی تلاش کرنا نہیں ہے کہ رات کو جاگے سارا دن بندہ سویا رہے، نہیں، اعتکاف کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے تمام کاموں سے ہٹا کر، چھڑوا کر اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دینا، رات دن اللہ کی عبادت میں لگے رہنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور ایک اور اہم ترین بات کہ کیا عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں، اور کر سکتی ہیں تو کیا وہ مسجد میں کریں گی یا گھر میں بھی کر سکتی ہیں؟ تو یہ میرے بھائیو یاد رکھو، واضح طور پر قرآن مجید کا اصول ہے، قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، جہاں اللہ نے رمضان کا اعتکاف کا سارا بیان کیا، وہاں کی ہی یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف مسجدوں میں، اعتکاف جس نے بھی کرنا ہے مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کے قانون ہیں، فلا تقربوها، ان کو کبھی توڑنے کے قریب بھی نہ جانا، ان کے الٹ چلنے کی کبھی کوشش بھی نہ کرنا۔ تو یہ ہے میرے محترم بھائیوں، میرے محترم ناظرین و سامعین، اعتکاف کرنے کا مسنون اور سنت طریقہ جو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔